ये मेरे बगीचे में प्लम के 2 दरख्त हैं। इनमें से एक जो पहला दरख्त है ये बीमारी की जद में आ गया था, तो ये तकरीबन मार रहा था, तो मैंने ये इसके साथ एक दूसरा दरख्त ख़रीद के तो लगा दिया, ये सोचते हुए कि शायद ये जानवर ना हो सके। बहरहाल इसमें ज़िंदगी के कुछ आसार थे, तो ये अभी तक हरा भरा है। तो मैंने सोचा कि मैं इन दोनों पे कुछ मज़ीद पैबंद लगा दूं। अभी मैं दरख्त के इस तने के ऊपर मैं पैबंद लगाऊंगा, और इसके लिए मैं पैबंद का जो तरीका इस्तेमाल करूंगा उस तरीके को चिप बडिंग कहते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी हमवार साफ़ सुथरी जगह का इंतखाब करके तो उसके ऊपर एक लंबा कट लगाएं। आपका ये कट लकड़ी तक जाना चाहिए ताकि जो कैम्बियन है उस तक आपकी रसाई हो। तो ये मैंने एक कट लगा दिया है। अभी दरख्त की जिस वैरायटी का आपने पैबंद लगाना है उसकी एक शाख, ये मेरे पास वो वैरायटी है, तो इसके लिए मैं जो ये बड मैं काटने वाला हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा बड के ऊपर चाकू रखें और इस तरह आप चाकू को नीचे और बड के तकरीबन अभी आधा इंच ऊपर और आधा इंच बड के नीचे मैंने कटाई नीचे की है। और अभी मैं एक और कट लगा के तो मैं ये मेरे पास ये बड मैंने ले लिया है। अभी ये छिलके का कुछ हिस्सा काट लें और इस बड को यहाँ पे लगाएं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चंद हफ्तों तक इसकी कामयाबी के असरात मुझे पता चल जाएगा। बहरहाल उम्मीद है कि ये कामयाब होगा। ये कोई इतना ज़्यादा पेचीदा काम नहीं है। अभी मैं ये आम से किसी भी प्लास्टिक थैले को काट के, तो ये मैंने एक प्लास्टिक की स्ट्रिप है, तो इससे मैं इसको बांधूंगा। पहले मैंने वो हरी टेप का इस्तेमाल करता था, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले कई लोगों ने सवालात करने शुरू कर दिए कि ये टेप क्या है, कहाँ से मिलती है। तो मुझे इल्म नहीं कि ये पाकिस्तान में दस्तयाब है या नहीं। बहरहाल ये कोई इतनी कीमती चीज़ नहीं है, यहाँ तो आसानी से मिल जाती है किसी भी गार्डन सेंटर से। बहरहाल आप कोई भी प्लास्टिक की पट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आप 3 या 4 हफ्ते के बाद इस पट्टी को काट के तो देख लें, क्योंकि हो सकता है वो
اگر وہ کامیاب ہو تو کامیابی کی صورت میں یہ بڈ جو ہے یہ درخت کے ساتھ مکمل پیوست ہو چکا ہوگا، اور ناکامی کی صورت میں یہ اس کی رنگت بالکل براؤن ہو جائے گی، یہ خشک ہوگا، اور جب بھی آپ پٹی کاٹیں گے تو یہ درخت کے ساتھ جڑنے کی بجائے وہ نیچے گر جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے صحیح طریقے کا استعمال کیا ہے، صحیح طرح لگایا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ کامیاب نہ ہو۔ یہاں تک کہ اس کو اگر آپ نہ بھی سیل کریں، اگر آپ نے ٹھیک طریقے سے پٹی باندھی ہے تو یہ آسان سا طریقہ ہے، کوئی اس میں زیادہ پیچیدگی نہیں ہے، اور امید ہے کہ یہ کامیاب ہوگا۔ ابھی میں اس درخت پہ ایک اور پیمند لگانے والا ہوں، اور اس کے لیے بھی میں نے یہ چپ بڈنگ کا طریقہ استعمال کروں گا۔ اس کے لیے تو 2 متوازی کٹ لگائیں اور اوپر میں ایک اس طرح کٹ لگا کے ابھی میں اس پیچ کس کی مدد سے اس کے چھلکے کو جدا کروں گا تنے سے۔ اگر یہی پیمند ہم موسم بہار میں لگاتے تو یہ چھلکا خود بخود بڑی آسانی سے اس نے جدا ہو جانا تھا درخت سے، لیکن ابھی چونکہ موسم بدل چکا ہے، درخت میں سیب کی وہ مقدار جو پہلے تھی وہ نہیں رہی، اور اس وجہ سے درخت کا چھلکا اتنی آسانی سے وہ اس کو جدا کرنا اتنا آسان نہیں جتنا موسم بہار میں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ میں بڈ استعمال کروں گا۔ اس کے لیے آپ یہ شاخ کا بلائی حصہ ہے، یہ نچلا حصہ ہے، تو جو بڈ استعمال کرنا ہے اس سے تھوڑا سا نچلی طرف ایک 45 کے زاویے پہ ایک کٹ لگائیں۔ ابھی تقریباً ½ انچ بڈ سے اوپر چاقو کے ساتھ بڈ کے نیچے نیچے اس کو کاٹ لیں۔ یہ بڈ اس شاخ سے جدا ہو گیا ہے۔ ابھی اس کے اوپر کیمبین، یہ درمیان میں مڈل میں لکڑی ہے، اور سائیڈ پہ جو سبز جگہ نظر آ رہی ہے یہ کیمبین ہے۔ چھلکے اور لکڑی کے درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ کیمبین ہے۔ ابھی فالتو چھلکا کاٹ اور اس کو اس کے نیچے یہ ابھی یہاں پہ میں نے لگا دیا ہے۔ کوئی بھی نرم پلاسٹک لے لیں، اس کی پٹی کاٹ لیں اور اس کے اوپر وہ پٹی باندھ دیں۔ یہ یاد رکھیں کہ تقریباً 3-4 ہفتے تک آپ نے اس پٹی کو کاٹنا ہے، اور تاکہ اگر یہ چپ بڈنگ کامیاب ہے تو عام حالات میں 2-3 ہفتے تک اس کو درخت کے ساتھ مکمل طور پہ جڑ جانا چاہیے، اور اگر آپ اسے ناخن سے یا چاقو کی مدد سے تھوڑا سا کھرچیں
تھوڑا سا اسے موو کرنے کی کوشش کریں یا اس پہ معمولی کٹ لگائیں تو یہ بھی سبز ہوگا، اس صورت میں یہ کامیاب ہے۔ اور اگر یہ مکمل درخت کا حصہ نہیں بنا، نہیں جڑا، تو اس کی رنگت تبدیل ہو جائے گی، براؤن ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا، اور جو ہی آپ یہ پٹی کاٹیں گے تو بجائے درخت کے ساتھ جڑا رہنے کے یہ نیچے گر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوا۔ جو میں وہ گرین ٹیپ استعمال کرتا ہوں، اس میں یہ خوبی ہے کہ بڈ جو ہے اس میں سے گرو ہو کے اس میں سے وہ اپنا سر نکال لیتا ہے، لیکن دوسری پلاسٹک کی پٹی شاید وہ کام نہ کرے جو وہ سبز ٹیپ جو ہے وہ کرتی ہے۔ اس گرین ٹیپ کو پیرافلم ٹیپ کہتے ہیں۔ عام طور پہ وہ یہ سبز رنگ میں بھی ہوتی ہیں، مختلف سائزوں میں، مثلاً یہ کم چوڑائی کی ہے، اس کا سبز کلر ہے، یہ سفید کلر ہے، اس کی چوڑائی زیادہ ہے۔ یہ مختلف رنگوں میں عموماً سفید یا سبز رنگوں میں دستیاب ہوتی ہیں، اس کو پیرافلم ٹیپ کہتے ہیں۔ یہ آپ جہاں بھی لپیٹیں تو درخت کی نمی کو یہ محفوظ رکھتی ہیں، اس کو خشک ہونے سے بچاتی ہیں۔ اگر آپ پیوند اگر آپ نے بڈنگ کی ہے، پیوند لگایا ہے چھوٹا، تو اس کے اوپر آپ لپیٹ دیں تو پیوند جب اگر وہ کامیاب ہے تو اس کا جو شگوفہ ہے، ننا شگوفہ، وہ اس میں سے اپنا رستہ بنا کے باہر نکل آتا ہے۔ مفید چیز ہے، لیکن اگر یہ دستیاب نہ ہو تو آپ عام پلاسٹک لے کے اس کی پٹی کاٹ کے تو اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پٹی ایک مطلوبہ وقت پہ اتارنی چاہیے۔ اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ نے کون سا پیوند لگایا ہے۔ اگر وہ عام ویپنٹنگ گرافٹ ہے تو آپ 3-4 مہینے کے بعد پٹی کو اتار دیں، 2 مہینے تک بھی پٹی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آخر میں آپ کو پٹی کاٹنی پڑے گی، تاکہ اگر پٹی آپ نہ کاٹیں تو درخت اوپر اس کے پٹی سے پہلے اور پٹی کے بعد میں اس کی موٹائی زیادہ ہوتی جائے گی، اور وہ پٹی جو ہے وہ اس میں دھنستی چلی جائے گی، جو کہ اس پیوند کی ناکامی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ وہ پیوند ٹوٹ بھی سکتا ہے وہاں سے، کیونکہ وہاں اس نے اس کو جکڑا ہوا ہے، وہ اسے زیادہ پھیلنے کا موقع نہیں دے گی، اس لیے اس کو پٹی کو وقت پہ کاٹنا ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔